ارے معاشی طور پر کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے، تو خبریں آپ کو ہم اچھی کیا دیں؟ ایک ہی اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے شاید جلدی معاہدہ ہو جائے، لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ پاکستان بے روزگاری کے لحاظ سے دنیا بھر میں 24ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ جی ہاں، ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس نے بے روزگاری کے جو عدد و شمار شامل کیے ہیں، اس کے مطابق پاکستان 6.5% شرح بے روزگاری کے ساتھ 24ویں نمبر پر ہے، اور ڈیفینیٹلی یہی وہ مایوسی ہے بے روزگاری کی وجہ سے جو نوجوانوں میں آتی ہے، اور وہ پھر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر یونان جیسے حادثے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں عمیر جانی والا صاحب۔ عمیر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن یور شو۔ عمیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، لیکن کیا کریں گے، ہم آپ سے کسی اچھی خبر بات نہیں کریں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بتائیں یہ جو ایک مایوسی ہے ڈیفینیٹلی بے روزگاری کی وجہ سے، ہم 24ویں نمبر پر آ گئے ہیں ملک میں، پوری دنیا میں بے روزگاری کے لحاظ سے، تو اس بے روزگاری سے جو نا امیدی اور جو مایوسی بڑھ رہی ہے ہمارے ملک کے نوجوانوں میں، جو آبادی کا 60% حصہ ہے، وہ کیسے نکلے؟ جی بہت ہی سیڈ حالات ہیں، آپ جانتی ہیں جب اکنامک ڈاؤن ٹرن آتا ہے جیسے پاکستان میں آیا ہوا ہے اس وقت، تو انڈسٹریاں بند ہوتی ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو کہ ڈیلی ویج ورکرز ہوتے ہیں، اور وہ فوراً ان امپلائمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے اسکلڈ ورکرز نے بھی ان امپلائمنٹ دیکھی ہے اس ٹائم میں، کووڈ بھی آیا ہے، تو اوور آل پاکستان کے لیے برے حالات رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کرنے کے لیے کام آپ جانتی ہیں بہت ہے۔ اس پہ برائٹ سائڈ کی طرف میں آپ کو لینا چاہوں گا کہ آئی ٹی انڈسٹری نے پچھلے سال ایک تحقیق کی اور بتایا کہ پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ نوکریاں موجود ہیں، لیکن پاکستان کے آئی ٹی گریجویٹس تیار نہیں ہیں ان نوکریوں کے لیے۔ اسی طریقے سے بے شمار ادارے جن کے ساتھ میں ٹریننگز کراتا ہوں، وہ سب آپ کو کہیں گے کہ وہ سب لوگوں کی تلاش میں ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر کے لیے اپنے ادارے میں لوگوں کی تلاش میں ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے۔ لوگ کدھر ہیں؟ تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایکچول ایشو اپرچونٹی کا نہیں ہے پاکستان میں ایشو کیپیسٹی کا ہے، یعنی کہ جو ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے، جو لوگ ہمارے پاس ہیں، ان کی صلاحیات جو ہیں وہ بلڈ نہیں ہوئی ہیں، وہ تیار نہیں ہے۔ یو ایس بی جیسے پلگ اینڈ پلے ہوتی ہے نا کہ آپ جی جی لگائیں تو چلنا شروع ہو جائے، جی وہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہے، بہت زیادہ چیلنجز ہیں جو کہ امپلائرز فیس کرتے ہیں، لوگ فیس کرتے ہیں، یعنی ایٹیٹیوڈنل سطح پہ ہمارے لوگ تیار نہیں ہیں۔ نہ صرف صلاحیتوں کا مسئلہ ہے، یعنی سکلز کی کمی ہے، بلکہ ایٹیٹیوڈنل یعنی رویوں کا بھی چیلنج ہے۔ اگر یہ پر کیے جائیں تو ہم بہت اچھا، یہ جلدی آپ یہ نے بڑی گیپ اچھی فل کر بات کی ہے سکتے ہیں۔ کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ کا ایک ایشو ہے وہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے اس کی، اور ڈیفینیٹلی اس پہ بھی تھوڑا ہماری نا ذہن سازی بھی ہونے کی بہت ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں بالکل کی۔ ہم یہاں سے بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں ملک سے، چاہے وہ جی ایک قابل نوجوان ہو یا پھر وہ کم پڑھا لکھا ہو، ایک ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا مزدور ہو، سب کی کوشش ہوتی ہے ملک جی چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ ہم گھبرا جاتے ہیں سچویشن سے بہت جلدی۔ ابھی یونان والے حادثے کی جو میں بات کر رہی تھی اپنے انٹرو میں، کہ یونان میں جو اتنے لوگ کشتی حادثے میں مر گئے، وہ بیچارے یقیناً بہتر مستقبل کی تلاش میں جا رہے تھے، ان کو ملک میں کچھ جی نظر نہیں آیا، یا پھر ان کا ویژن اتنا اسٹرانگ نہیں ہو پاتا کہ ہم نہیں برداشت کر پاتے مشکل حالات کو، ہم بھاگنے کو ترجیح یا دیتے ہیں۔ دیکھیں بعض مرتبہ دماغ میں کہانیوں کی بھی کمی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھی ایک کہانی کہ بڑا محل کیسے بن سکتا ہے، بڑا میں کیسے بن سکتا ہوں، اور انفارچونیٹلی وہ کہانی اچھی نہیں تھی۔ صحیح وہ بات ہے۔ کہانی میں 2 نمبری تھی، وہ کہانی میں ٹنگی لگانا تھا، وہ کہانی میں کسی اور کا حق مارنا تھا۔ لیکن اگر آپ نوجوان اچھی کہانیاں سنتے ہیں، اچھا ایکسپوجر رکھتے ہیں، لوگوں کو سکسیسفل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی سپورٹس کی کہانیاں، آپ امیز ہوں گی کہ جب میں نے ٹریننگ شروع کی آج سے 15 سال پہلے، تو جہانگیر خان کی کہانی پاکستان کا نوجوان نہیں جانتا تھا۔ اور ابھی بھی آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا گریجویٹ بھی ٹاپ یونیورسٹی کا بے ہوش ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، جیسے کہ اس کو تیار ہی نہیں کیا گیا، اسے کبھی پوچھا ہی نہیں کیا گیا، اس نے فیصلہ خود کرنا ہی نہ سیکھا ہو۔ تو آج کے دور کے لیے سب کو کندھے سیدھے کرنے ہیں، فیصلے کرنے والا بننا ہے، اور جو آتا ہے وہ لگانے والا بننا ہے، لیکن ایک اپنی چیز اور غلطیوں ہے سے نا، سوری سیکھنے ٹو والا بننا انٹرپٹ ہے، یو عمیر کہ جو صاحب، میرے پاس ڈنڈے کی وقت کی ہماری کمی ہے، ٹریننگ ہے نا، سوری میں ایک یس سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیشہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، کریئر چوز کرنے کے لیے جو ہماری ایک طرح کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اس طرح کی کاؤنسلنگ نہیں ہو پاتی، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں، بچے نہیں چوز کر پاتے، وہ ایج نہیں ہوتی کہ کریئر کیسے چوز کریں۔ اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟
جی بالکل، یہ ایک چیلنج ہے. ویسے پیرنٹس بہت زیادہ اب اسپیس دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جی جی جی، گریجویٹس ہم مختلف جیسے ایسے آپ پیرنٹس کو دیتے شعبوں میں ہیں نظر آئیں گے. نہیں جی نہیں، جی. ایسے شعبوں میں یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں، ہوں پبلک یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں جو کہ بڑے ان پاپولر ہیں، ہوں ڈاکٹر انجینئر سے بڑھ کے ہیں، مختلف ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. پیرنٹس کو ذرا ایڈمائر بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے پچھلی دہائی میں میری نظر میں تو بہت زیادہ اسپیس دیا ہے. نوجوانوں کو تھوڑا سا ایچ ڈی ڈائیلاگ جسے کہتے ہیں نا، ہائی ہائی ریزولوشن، یعنی ڈیپ جانا اپنی زندگی کے اندر، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے مستقبل کا سوچنا. ہوں انفارچونیٹلی ساری ٹیکنالوجی کے درمیان، سوشل میڈیا، دوستوں کی سنگت اور پارٹیوں کے درمیان جی جی جی. اس کا ٹائم نہیں نکالتے، اس سے بھاگتے رہتے ہیں. جیسے کہ یہی اپنے بڑا آپ سے اچھا خوف میسج ہو تو ہے یہ کہ ہمیں بہت بھاگنا نہیں ضروری ہے ہے. سچویشن سے. ہم جہاں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں بجائے وہاں ٹائم لگانے کے صحیح چیز پر فوکس کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا عمیر صاحب، تھینک یو سو مچ. اور بڑی اچھی اور مثبت گفتگو کی. یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہیں رہ کے کمانا ہے اور کھانا ہے. دعا بھی کیجیے اور کوشش بھی کیجیے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل اس مسئلے سے جان چھڑا کے بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اسی خوبصورت بات کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا وائنڈ اپ کروں گی. اور کل عید ہے، ہم سب کی طرف سے آپ کو پیشگی مبارک. اور ہمارے کل اسپیشل شوز عید کے حوالے سے آپ دیکھ سکیں گے.